مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمیں ایسا کوئی قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت اور مذہب سے کوئی سمجھوتا ہرگز نہیں کر سکتا۔ موجودہ حکومت یکساں سول کوڈ ایکٹ لاگو کر مسلمانوں سے وہ حقوق چھین لینا چاہتی ہے جو اسے ملک کے آئین نے دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ آج 19 اگست 2025 ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں دو بہت ہی خاص خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ دونوں خبر صوبہ اتراکھنڈ سے ہے۔ ناظرین، پہلی خبر ہے اتراکھنڈ میں مدرسہ بورڈ ختم، اب اقلیتی بورڈ ہوگا شروع۔ اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ 2026 میں ختم ہو جائے گا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اتراکھنڈ وزارت نے گزشتہ روز اپنی کابینہ اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ دوستو، اتراکھنڈ کی بی جے پی سرکار، دھامی سرکار کا یہ بڑا فیصلہ ہے۔ دوسری جانب یہ اطلاعات بھی گردش میں ہے کہ مدرسہ بورڈ اب اقلیتی بورڈ بنے گا، جس میں سکھ، پارسی اور عیسائی سمیت سبھی 6 اقلیتی اداروں کو ایک ہی بورڈ میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے لیے جو قانون بنے گا، اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد حکومت کا کہنا ہے کہ تسلیم شدہ اقلیتی تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اتھارٹی اپنے نصاب کا تعین کرے گی۔ اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ ان اداروں میں اتراکھنڈ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے طے کردہ معیارات کے مطابق تعلیم دی جائے اور طلباء کی تشخیص منصفانہ اور شفاف ہو۔ گویا کہ اب مدرسہ بورڈ نہیں رہنے سے تعلیمی نصاب میں کیا شامل کیا جائے گا اور کیا نہیں، وہ بورڈ طے کرے گا، جس میں مسلمان ہوں گے بھی کہ نہیں، اور ہوں گے بھی تو کس سوچ کے حامل ہوں گے۔ اس لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اتراکھنڈ کی کابینہ نے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی ادارے بل 2025 متعارف کرانے کے فیصلے کو منظوری دے دی ہے۔ یہ بل مدرسہ بورڈ اور ریاست میں اقلیتوں کے زیر انتظام چلنے والے اداروں کے قوانین کو منسوخ کر دے گا۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مجوزہ بل کا مقصد اقلیتی تعلیمی اداروں کے فوائد کو مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقلیتی برادریوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ خبر ہے یکساں سول کوڈ کے تعلق سے۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے خلاف جمعیت علماء ہند پہنچی ہائی کورٹ۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا، یہ آئین کی بالادستی کو ختم کرنے کی ایک دانستہ کوشش۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے خلاف جمعیت علماء ہند کی طرف سے داخل کی گئی اہم پیٹیشن پر گزشتہ روز 18 اگست کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سینئر ایڈوکیٹ نے عدالت سے کہا کہ اس معاملے میں اتراکھنڈ حکومت نے اپنا اعتراض داخل کر دیا ہے، جبکہ مرکزی حکومت نے اب تک اعتراض داخل نہیں کیا ہے۔ نیز اتراکھنڈ حکومت کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے انہیں کچھ وقت درکار ہے۔ چیف جسٹس اتراکھنڈ ہائی کورٹ جی نریندر اور جسٹس آلوک مہرا نے سینئر ایڈوکیٹ کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت 23 ستمبر کو کیے جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے مرکزی حکومت کو بھی حکم دیا کہ وہ اگلی سماعت سے قبل جمعیت علماء ہند و دیگر کی پیٹیشن پر اپنا جواب داخل کرے۔ مرکزی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ اگروال نے عدالت سے جواب داخل کرنے کے لیے وقت طلب کیا، جسے عدالت نے منظور کر لیا اور عدالت نے کہا کہ معاملہ ملتوی کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کی سماعت پر سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل نے بینچ کے سامنے 2 اہم باتیں رکھی تھی۔ پہلی یہ کہ لسٹ 3 انٹری 5 کے تحت کسی صوبائی حکومت کو یکساں سول کوڈ بنانے اور اسے نافذ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دفعہ 44 بھی کسی صوبائی حکومت کو اس طرح کی قانون سازی کی اجازت نہیں دیتی۔ کپل سبل نے دوسری بنیادی بات یہ کہی تھی کہ جو قانون لایا گیا ہے اس سے شہریوں کے ان بنیادی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہوتی ہے جو انہیں آئین کی دفعہ 14، 19، 21 اور 25 میں دیے گئے ہیں۔ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے والا پہلا صوبہ ہے اتراکھنڈ۔ قابل ذکر ہے کہ اتراکھنڈ اسمبلی میں یکساں سول کوڈ کی منظوری کے تقریباً 1 سال بعد گزشتہ 27 جنوری 2025 کو وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں باضابطہ طور پر نافذ کر دیا گیا تھا۔ اس طرح اتراکھنڈ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے والی
ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند نے اس قانون کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس پر کل دوسری سماعت عمل میں آئی۔ قانونی پیش رفت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند مولانا مدنی نے کہا کہ آئین، جمہوریت اور قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے جمعیت علماء ہند نے عدالت کا رخ اس امید کے ساتھ کیا ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمیں ایسا کوئی قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن اپنی شریعت اور مذہب سے کوئی سمجھوتا ہرگز نہیں کر سکتا۔ موجودہ حکومت یکساں سول کوڈ ایکٹ لاگو کر مسلمانوں سے وہ حقوق چھین لینا چاہتی ہے جو اسے ملک کے آئین نے دیے ہیں، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہمارے آئلی قوانین ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ قرآن مجید اور احادیث سے ماخوذ ہیں۔ جو لوگ کسی مذہبی پرسنل لا پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ملک میں پہلے ہی سے ایک اختیاری سول کوڈ موجود ہے، تو پھر یونیفارم سول کوڈ کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا ارشد مدنی نے قانون کو جانبدار، امتیاز اور تعصب کا مظہر قرار دیا۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہندوستان جیسے عظیم جمہوری ملک میں ایک سیکولر آئین کے موجود رہتے ہوئے جس طرح یہ قانون لایا گیا وہ جانبداری، امتیاز اور تعصب کا مظہر ہی نہیں، بلکہ آئین کی بعض دفعات کا حوالہ دے کر جس طرح قبائل کو اس قانون سے الگ رکھا گیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کی سماجی اور مذہبی شناخت کو مجروح اور ختم کرنے کی غرض سے ہی یہ قانون وضع کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین نے اقلیتوں کو بھی خصوصی اختیارات دیے ہیں مگر ان کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ یہی نہیں، عام شہریوں کو بھی آئین میں بنیادی حقوق فراہم کیے گئے ہیں، چنانچہ یہ قانون شہریوں کے بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید افزا بات یہ ہے کہ کچھ انصاف پسند غیر مسلموں نے بھی اس کے خلاف عرضیاں داخل کی ہیں، جس میں انہوں نے بھی امتیاز، تعصب اور بنیادی حقوق کا معاملہ اٹھایا ہے۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ 23 ستمبر کو اس پر نہ صرف ایک مثبت بحث ہوگی بلکہ عدالت اس پر اسٹے لگا دے گی، کیونکہ اس طرح کے قانون سے آئین کی بالادستی ہی نہیں مجروح ہوئی ہے بلکہ شہریوں کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق پر بھی گہری ضرب لگی ہے۔ دوستو، یکساں سول کوڈ کا معاملہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے جیسے کہ اتراکھنڈ میں نافذ ہو گیا ہے، لیکن اس کا معاملہ ابھی عدالت میں زیر بحث ہے۔ اگر یہ پورے ملک میں نافذ ہوتا ہے یا کسی بھی صوبے میں نافذ ہوتا ہے، وہاں پر رہنے والے خاص طور سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، اور ہر ایک مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن اپنے دین سے، شریعت میں کوئی مداخلت ہو، شریعت کے خلاف کوئی قانون بنے، کوئی شریعت کے خلاف بات کرے، یہ کوئی بھی ایک ادنا سے ادنا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کر دیں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔